اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ پر یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس کو کئی مرتبہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، میرے پرانے ویڈیوز میں بھی ہے، لیکن مجھے خود یہ محسوس ہوا کہ شاید اتنی وضاحت نہ ہو پائی کیونکہ لوگوں کے اندر اتنا کنفیوژن ہے اس لفظ کو لے کے۔ یہ اتنی بڑی ٹرمینالوجی ہے، عام لفظ میں اور ایک اصطلاح میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام لفظ کہیں بھی بولا جا سکتا ہے، کسی بھی سچویشن کے حساب سے اس کو توڑا مروڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی تصریف بھی الگ ہو سکتی ہے، لیکن اصطلاح وہ ٹرمینالوجی ہے جس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے، جس کے پیچھے ایک پوری بات ہوتی ہے، پورا قانون ہوتا ہے۔ اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ بھئی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میرے صاحبزادے کی شادی ہے۔ اب ایک شادی کا لفظ سن کے، حالانکہ شادی کا آپ سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو شادی شاد سے لفظ بنا ہوا ہے، شادمانی خوشی کو کہتے ہیں۔ میرے بیٹے کی خوشی ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شادی کا مفہوم سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی بات تو یہ ہے کہ انہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، ان کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا ہے، وہ بالغ ہے، اس کی شادی کر دینا چاہیے، وہ کما رہا بھی ہوگا، وہ کسی اور کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر طے ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک شادی خانہ کرائے پہ لیا ہوگا، اتنے باورچی کو بلا کے اتنے لوگوں کا کھانا، یہ سارا اس میں انکلوڈ ہے معاملہ۔ صلاح تو اتنا بڑا لفظ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے کہ پوری قرآن کے 604 صفحے آپ اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو مطلب سمجھاتا ہی جائے گا اور ایک ہی مطلب سمجھائے گا۔ چنانچہ آسان طریقہ یہ ہے، میں یہی ایک ویڈیو میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ پہلے سوچا تھا کم سے کم 5 ویڈیوز بناؤں گا میں، اب میں تیسرا ویڈیو اسی وقت بناؤں گا جب آپ پرٹیکولرلی ایک آیت قرآن میں سے نکالیں اور بتائیں یہاں صلاح کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور تو میں وہاں آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے کچھ صلاۃ کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب بھی نہ جانا، صلاح کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ کیونکہ انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو باڈی ایکسرسائز کے ساتھ، لفٹ سروس کے ساتھ ساتھ، قرآن کی سمجھ کے ساتھ ساتھ امام کو فالو کرتے ہوئے آپ کو وہاں شراب پی کے نشے کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ یہ ہے اصل ہمارا رکوع اور سجود۔ پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائمنگ کے اوپر فکس ہے کتاب آپ کی نماز، وہ پہلے سے چلے آ رہا تھا، اتنا عام تھا، اتنا عام ہے ابھی بھی، اور اتنا غیر اہم ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسٹ ایک ذکر کر کے وہ بات کو ختم کر دیا۔ دیکھو جو وقت تمہیں سمجھایا گیا ہے اور وہ ساری دنیا پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کی سمجھ، آپ کی عقل کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تم کس کنٹری میں رہتے ہو، کیا ٹائمنگ پہ سوتے ہو، کیا ٹائمنگ پہ اٹھتے ہو، تمہارے لیے وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو کچھ کتاب میں سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ کب؟ واقم الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہاں پھر صلاح ہے۔ دیکھو قرآن سے رابطہ کرنے سے یہ قرآن تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جو کچھ تم قرآن کا حصہ نمازوں میں سیکھتے ہو اس کا ذکر لوگوں میں کرو۔ یہ بھی ہو گیا۔ صلاۃ دوسرا ہے وَأَقَامُوا كَسْلَانًا، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑے کسمساتے ہوئے، بڑی بیزارگی محسوس کر کے جاتے ہیں صلاح قائم کرنے کے لیے۔ عن صلاتہم ساہون ویراؤن المعون، یہ دکھاوے کے لیے لوگوں کو کہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اصل صلاح کا مطلب یہی ہوا کہ رابطہ قائم کرنا، اور اس کا ریزن کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ اور دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو صلاۃ الجنازہ ہے جیسے، وہاں قرآن سیکھنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب رابطہ قائم کر رہے ہیں آپ اللہ سے اس بندے کے لیے کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہمارے محلے سے، ہمارے خاندان سے جا چکا ہے، آپ کے پاس اس کی روح پہنچ گئی ہے، حقوق العباد کے جتنے معاملات ہیں وہ ہم اس کے لیے معافی کی آپ سے درخواست کرنے ہیں، ہم تو ہماری طرف سے معاف کر دیے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن نماز جنازہ پڑھنے والوں سے
کوئی عذر پیش کیا نہیں جا سکتا، ان کی طرف سے کوئی بات سنی نہیں جائے گی کہ تم آج یہ کمپلین کر رہے ہو کہ فلاں نے میرے پیسے باقی ہے، فلاں نے مجھے گالی دی تھی، فلاں نے میری غیبت کی تھی، پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی تھی تم نے؟ پڑھنے سے انکار کر دیتے۔ میں نے جب اپنے نبی کو کہا تھا کہ ولا تصلی احد من، ان کے لیے ان کے قبور پہ جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کے خاموش کھڑے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، کیوں جا کے پڑھے آپ؟ اس کا مطلب آپ ایک مجرم کی موت کے اوپر میرے سے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، یہی میننگ نکل رہا ہے۔ چلیے اب کچھ باتیں اور بھی ہیں، اقامت الصلاۃ، ہاں جہاں سورہ نساء میں ہے شاید میرے خیال میں، اغسل وجوہکم ایدیکم وارجلکم، یعنی تمہارے چہرے دھویا کرو، ہاتھ منہ دھو لو، پیر دھو کے پھر آ کے صلاح کے لیے ٹھہرو، رکوع اور سجود کے لیے۔ وہ بھی ہے پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری صلوات، جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں، لیکن اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں صرف قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سلام پھرنا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ صلاح نہیں ہے۔ صلاح کا مطلب ہے قرآن کو فالو کرتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہاں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ خالی رکوع اور سجدے کریں گے تو یہ آپ کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے نہیں روکے گی، بلکہ اگر اس کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ نوکری کریں گے مسجد میں، آپ حافظ بھی بن جائیں گے، آپ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھائیں گے، آپ کے 10 سال بھی گزر جائیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ آپ سے ایسی حرکت کروائے گا مسجد میں کہ آپ زانیوں میں سب سے اول نمبر پہ ٹھہرے رہیں گے قیامت میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مولویوں نے ریپ کر دیا ہے، زنا کر دیا ان کے ساتھ، قرآن کا حافظ امام نوکری کر رہا ہے وہاں پر، تو یہ اللہ کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک شرابی جواری، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آخری درجے کا بدکار ہے، بیوی مر چکی ہے، جوان بیٹیاں ہیں اس کے پاس، لیکن اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس کی پڑوسی کی ایک لڑکی ہے جو آ کے اس کو جو ہے کھانا وانا دیتی ہے، اس کی سالی کی بیٹی ہے، اس کی بہن کی بیٹی ہے، اس کی کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسن ہے، لیکن اس نے زنا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی لعنت نہیں ہے جتنا ان مولویوں کے اوپر ہے جو زنا کرتے ہیں، علماء سو جسے کہتے ہیں۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہے، برا نہ مانے، بہت برا غصہ آ جا رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں، میں کیا کروں؟ اکثریت خراب لوگوں کی ہے، اکثریت، کیونکہ آپ اس کو دھندا سمجھ کے کر رہے ہیں، اٹس یور بزنس، آپ کا کام ہے آ کے بس نماز پڑھا دے کے چلے جانا، آپ ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں اس کو۔ نہیں میرے بھائی، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ بہرحال ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یعنی میری فالوئنگ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیے۔ اب آپ کو میں اس میں نیچے ڈسکرپشن میں سورہ نمبر، آیت نمبر اور لفظ نمبر تینوں بازو آئیں گے، لیفٹ سے شروع ہوگا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 یا 2 جو بھی ہے، اس کے بعد لفظ نمبر کیا آئے گا، خالی میں آپ کو نمبرز ڈال کے بھیجوں گا، آپ ایک ایک کر کے 99 ٹائمز الگ الگ سچویشنز میں، الگ الگ فارمز میں صلاح کا لفظ آیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہم وسلموا تسلیمات، پھر آخری میں بتا رہا ہے علیہم صلوات، هو الذی یصلی علیکم، اور ایک مرتبہ صلاح کا لفظ کا معنی جو طے ہو گیا اس کو بدلیے مت۔ صلاح کا مطلب ہے فالوئنگ، صلاح کا مطلب ہے رابطہ قائم کرنا، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سمجھیے، وہ برابر جا کے آ کے قرآن پہ رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری اس کوشش میں لوگوں کے لیے سمجھنا آسان کر دے، اور مجھے وہ فن عطا کر کہ میں کم سے کم الفاظ میں پورے صبر کے ساتھ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے میں اللہ کی بات لوگوں تک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلوا باللتی ہی احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔